خوشی اور شادمانی کی بات تھی، اور حیران کن بات بھی تھی کہ لوگ تو عزت نہیں کرتے، لیکن یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ جو میری خدمت کرے گا اس کی باپ عزت کرے گا۔ اس حوالے کے ساتھ تیسرا حوالہ رومیوں کی کتاب، پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اور اس کا 8واں باب اس کی 35 آیت سے شروع کر کے جب پڑھتے ہیں تو 39ویں آیت تک لکھا ہے کہ اب مجھے مسیح کی محبت سے کون سی چیز جدا کرے گی؟ تنگی، تلوار، کال، ننگاپن، حال کی، مستقبل کی، تو کون سی چیز جدا کرے گی؟ میں نے اپنے ڈسپینسر کو کہا کہ یار تو اس طرح کر کے کلینک بند کر دے تو میں گھر جا رہا ہوں، شاید آئندہ میں کلینک نہ کھولوں۔ کہنے لگا سر کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں گھر آیا، میں نے اپنے باپ کے ساتھ بات کی تو انہوں نے ایک دم سے مجھے کہا کہ یہ خدمت جو تو کر رہا ہے یہ آسان کام نہیں جس کا تو فیصلہ کر چکا ہے، یہ استروں کی مالا ہے اور یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں جی ضرور۔ کیونکہ پادری صاحب جو تھے وہ تو خود پادری تھے، تو انکل میرے، ہاں جی، تو انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ یہ خدمت کے لیے آپ آ رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کو کافی ڈسکریج کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ بات تھی کیونکہ میرا رویہ کوئی خادموں والا نہیں تھا اور میری طبیعت میں بڑی ابتری تھی، میرے اندر ایک اگریسو روح تھی کہ لوگ کیا کرتے ہیں، خادموں کی چاہیے کہ عزت کی جائے، ان کو دو چند عزت کے لائق سمجھا جائے، تو ضروری تو نہیں، میں تو کام کر کے بھی خدمت کر سکتا ہوں، لیکن اس لیے میرے باپ نے کہا کہ جب تو یو ایس ایڈ سے پیسے لے رہا ہے، نیس پاک میں پاکستان کی ایک بڑی کمپنی ہے نیس پاک، اس کا میں ڈیٹیل ڈیزائنر تھا، تو ادھر سے پیسے لے رہا ہے، ادھر تیرا کلینک ہے، تو جب تو ہدیے چندے پہ گزارا کرے گا، جب تو ہر وقت خدا پر بھروسہ کرے گا تو یہ آسان نہیں ہے، بھروسہ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایک اور کوشچن کہ آپ کی بیوی کا کیا رویہ تھا اس کے؟ ہاں یہ ہے کہ جب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تو میرے سسرال کو بھی پتہ چلا، ابھی 7-8 مہینے ہوئے تھے میری شادی ہوئی، تو میری وائف کی نانی تھی، تو اس نے کسی کو کہا کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ اس لڑکے نے پادری بن جانا ہے تو ہم نے اس کو رشتہ نہیں دینا تھا۔ یہ تو حالانکہ وہ بھی ایک پاسٹر کی بیوی تھی، کہ اصل میں یہ ہے کہ جب پاسٹرز کی کئی تو ہیں جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، کئی ہیں جو جس کے ہاتھ میں 2-4 حوالے آ گیا وہ بھی کہتا ہے میں پاسٹر ہوں، تو اس وجہ سے یہ بات بیوی کے بارے میں تو یہ اسی وجہ سے یہ ان کی جب بات ہوئی تو جب میری بیوی کو پتہ چلا، میں نے آ کے اس کو کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا، تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو، میں نے بڑی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کو کہا کہ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میں نے کچھ فیصلہ اور کر لیا ہے، اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہے تو میرے ساتھ چل سکتی ہے، کیونکہ میں نے اب خدمت کرنی ہے، چاہے مجھے شارٹ پہن کے بھی خدمت کرنی پڑے تو میں کروں گا، کیونکہ یہ مجھے خداوند کی طرف سے بلاہٹ ملی ہے تو میں چلوں گا۔ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا دیکھو میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، اب آپ کا خدا میرا خدا ہے اور میرا وہی ایمان ہے جو آپ کا ہے، اس لیے اب واپس جانے کی کوئی بات نہیں۔ تو مجھے آج تک ان کی یہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میری بیوی نے اگر میرا ساتھ نہ دیا ہوتا تو میں اب 27 سال سے اس خدمت میں ہوں، اور اسی خدمت میں مجھے خدا نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، اور خدا نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور وہ بھی میرے ساتھ مل کے خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک 1988 میں میں 3 دن کے روزے میں تھا، تو جب خدا نے مجھے ایک رویا دی کہ ایک بہت بڑا چوراہا ہے اور اس چوراہے پہ مختلف رنگوں کے لوگ ہیں، جن میں کالے بھی ہیں اور ہیں گورے بھی ہیں، چھوٹے قد کے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، تو اس میں مجھے جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا خدا میں کیا کروں؟ تو خدا نے کہا کہ جا تو ان کو بتا، لیکن میں تو اس وقت پاکستان میں تھا اور میں اچھے طریقے سے اپنی خدمت میں تھا، اور میں ان دنوں میں سیمنری میں تھا اصل میں، تو سیمنری میں مجھے یہ خدا نے کال دی اور میں نے ایک منسٹری کا آغاز کیا جس کا نام فرینڈز آف کرائسٹ، ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کے نام سے متعارف ہوئی۔ تو میں اور میری بیوی تھے اس میں، جس میں ہم ہر طرح کے ڈینومینیشن کو ملتے تھے،
اور ہم کہتے تھے کہ ہم مسیح میں دوست ہیں، ہمارا الگ یسوع کا کوئی ڈینومینیشن نہیں ہے، یسوع کا ایک ہی ڈینومینیشن ہے۔ اس نے کہا کہ میری مرضی یہ ہے کہ میں لوگ باپ کو جانیں، اور باپ کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بیٹے کو جانیں۔ تو اس غرض سے شروع کیا۔ تو اب خدا ان کا شکر ہے، پاکستان میں، آسٹریلیا میں، اور کینیڈا میں بھی، اور ہالینڈ میں بھی خدمت ہو رہی ہے۔ اور پاکستان میں میرے ساتھ اس وقت تقریباً 80 پاسٹر ہیں، اور ہم نے اس خدمت کو بڑے ارادے کے ساتھ، بڑے عزم کے ساتھ شروع کیا، اور اب تک کر رہے ہیں۔ اور میری خاص طور پہ ہالینڈ خدمت ہے، وہ ہے ہندو ہیں، مسلمان بھائی ہیں، سکھ ہیں، سورینامی ہیں، تو اس طرح سے چل رہی ہے خدمت۔ تو اب آپ بھی کچھ اس خدا کا شکر ہو آپ کی گواہی کے لیے، بہت اچھی گواہی ہے۔ تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے بہت ینگ ایج میں خدا کی خدمت کا آغاز کیا تھا، تو خدا نے مجھے استعمال کیا ہے مختلف ذریعوں سے، مختلف طریقوں سے۔ یہ اس کی مرضی تھی کہ میں اس کی خدمت کروں۔ تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں پاکستان میں خدمت کرتا رہا ہوں۔ مجھے سنگاپور میں، ملیشیا میں، تھائی لینڈ میں موقع ملا، یوتھ ود مشن کے تھرو، اور اپنے بائبل کالج کے تھرو بھی مجھے موقع ملا مختلف منسٹریز میں۔ میں آپ کو ایک سنگاپور کا واقعہ سناتا ہوں کہ میں جب سنگاپور میں تھا اپنے بائبل کالج میں، تو مجھے ایک ٹیم لے کے جانا پڑا جیل کے اندر۔ تو میں جب سنگاپور کی جیل میں، ہاں جی، سنگاپور کی جیل جو تھی نا، وہاں پہ ہمارے اسکول کی ٹیم جایا کرتی تھی، تو انہوں نے مجھے لیڈر بنایا اور میں وہاں پہ گیا۔ تو مجھے اچھا موقع ملا کہ میں کلام سنا سکوں، گواہی دوں، اور ان لوگوں کو بتاؤں کہ ہم آئے ہیں، وی آر دا کرسچنس۔ تو جب میں گواہی دے کے تو ہم آ گئے۔ اس وقت تک جو نا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کتنے لوگوں نے مسیح کو قبول کیا ہے، کیونکہ ہاتھ تو سب کھڑا کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کتنے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ اپنی منسٹری کا فروٹ جو ہے نا، وہ شاید اس وقت نہیں دیکھتے، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ یہ بڑا ہی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ تو 91 میں اپنی ہگائی انسٹیٹیوٹ میں لیڈرشپ کی ٹریننگ کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو اس ٹریننگ میں کیونکہ میرا دوست امریکہ میں چلا گیا، وہ سنگاپور میں تھا پادری، تو وہ مجھے نا ایک چرچ میں لے گیا، کہتا ہے آپ آج تو نے میرے ساتھ جانا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ گیا۔ تو ہم دونوں جو ہے نا، وہ میرا دوست اور میں اپنے دوست کے ساتھ گئے، اور ہم نے ایز اے مشنریز انہوں نے ہمیں انٹروڈیوس کروایا۔ اور جب انٹروڈیوس کروایا تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مشنری آئے ہیں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی۔ تو میٹنگ کے بعد ایک شخص آیا جو بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھے ملا، تو میں بڑا حیران تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا یو ڈونٹ نو می۔ میں نے کہا کہ نو آئی ڈونٹ نو یو۔ تو وہ کہنے لگا یو ریمبر، میں نے بھائیو مجھے پتا ہے کہ آپ انگلش سمجھ رہے ہوں گے، میں زیادہ انگلش مشکل نہیں بول رہا، تو میں نے کہا آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یو، آئی ڈونٹ نو واٹ آر یو سیئنگ۔ تو اس نے کہا کہ تو یاد ہے تجھے کہ تو 85 میں ایک کیمپ لے کے گیا تھا، ایک ٹیم لے کے گیا تھا، تو اس وقت تو نے کلام سنایا تھا۔ تو میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اس وقت توبہ کی تھی، اور آج میں جو ہے نا خداوند میں سرگرم ہوں۔ تو میرا دل جو تھا وہ ایسے ہو رہا تھا جیسے پتہ نہیں میں نے کتنا بڑا کام انجام دیا ہے، اور میری آنکھوں میں